مفاد پرست ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں فرحہ مہرو کو زین کی زندگی سے نکالنے کے لیے سلمان کے ساتھ مل کے جو پلاننگ کر رہی ہے اس میں ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ڈرامے میں دکھایا گیا جیسے فرحہ کو ابھی سلمان کے بارے میں سب پتہ چلا ہو کہ وہ بھی فرحہ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جب فرحہ اچانک مہرو اور سلمان کو کال پہ بات کرتے ہوئے سن لیتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے کہ سلمان، میں تم پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کرتی تھی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم بھی مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ تو فرحہ کو سلمان پر اس وقت شک کیوں نہیں ہوا جب سلمان فرحہ کی ایبسنس میں پہلے بھی مہرو سے ملنے آیا تھا اور فرحہ کی ملازمہ نے مہرو اور سلمان کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور فرحہ نے اپنی ملازمہ سے جب تمام انویسٹیگیشن کی تھی تو ظاہر ہے اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ سلمان نے اسے چپ رہنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ جو ری ایکشن فرحہ کا اب دکھایا گیا ہے، یہ ری ایکشن اسی وقت دکھایا جانا چاہیے تھا، اور اگر اسی وقت فرحہ پولیس انویسٹیگیشن کرواتی سلمان اور مہرو کے خلاف تو یہ بات بھی سامنے آ جاتی کہ مہرو کی تمام جیولری بھی دراصل سلمان کے پاس ہی ہے۔ خیر، اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ فرحہ نے سلمان پہ کیسے ٹرسٹ کر لیا، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی، لیکن اب جب فرحہ کو پتہ چلتا ہے کہ مہرو یہاں سے جو کچھ لوٹ کے جاتی تھی وہ سب سلمان کے حوالے کرتی تھی، تو فرحہ بھی اب سلمان کی طرح اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلنے والی ہے۔ ایک طرف تو مہرو کو زین کی زندگی سے پرماننٹ نکالنے کے لیے سلمان کا استعمال کرے گی، کیونکہ فرحہ یہ تو جان ہی گئی ہے کہ اس سلسلے میں صرف سلمان ہی ہے جو فرحہ کی سچ میں مدد کر سکتا ہے، اور دوسری طرف اپنا کام ہو جانے کے بعد سلمان کے خلاف بھی مکمل انویسٹیگیشن کروائے گی اور اسے بھی مزہ چکھائے گی۔ فی الحال تو فرحہ سلمان کو لالچ دیتی ہے اپنے نئے آفس کی مینجمنٹ کا، اور سلمان رنگین خواب دیکھنے لگتا ہے۔ تبھی وہ فرحہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اس بار میں ایسا گیم کھیلوں گا کہ مہرو چاہ کے بھی زین کی زندگی میں واپس نہیں آ پائے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فرحہ مہرو کے ساتھ اپنے تمام تعلقات بہتر کر لیتی ہے، جیسے اپنے بیٹے زین کی خاطر نہ صرف اس نے مہرو کو ایک بار پھر معاف کر دیا ہو بلکہ خوشی خوشی اپنے بہو کے طور پہ بھی قبول کر لیا ہو۔ مہرو بھی مطمئن ہو جاتی ہے کہ جب تک زین میرے ہاتھوں میں ہے اس گھر سے مجھے کوئی چاہ کے بھی نہیں نکال سکتا۔ اب پتہ نہیں مہرو کی برتھ ڈے ہے یا گھر میں کوئی گیدرنگ، بہرحال فرحہ مہرو کو نئی جیولری دلوانے کا پلان بناتی ہے۔ زین بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ فرحہ زین سے ہی کہتی ہے کہ مہرو سے بھی کہو کہ تیار ہو جائے، آج ہم تینوں چلیں گے شاپنگ کرنے۔ نئی جیولری کا اور شاپنگ کا سن کے تو مہرو بھی اوور ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے، لیکن پلان کے مطابق اسی دوران سلمان مہرو کو کال کرتا ہے اور مہرو کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بس ایک بار میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس شہر سے بہت دور جا رہا ہوں، جانے سے پہلے میں اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بعد میں احساس ہوا تھا کہ مجھے تمہارے جذبات کے ساتھ یوں کھیلنا نہیں چاہیے تھا۔ مہرو ڈبل مائنڈڈ ہوتی ہے کہ واقعی سلمان کی باتوں پر یقین کرے یا کہیں سلمان میرے ساتھ کوئی اور کھیل تو نہیں کھیل رہا۔ اسی لیے سلمان سے کہتی ہے کہ اب تم مجھے بھول جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سلمان زمانے بھر کا غم اپنے لہجے میں لا کے مہرو سے کہتا ہے کہ ایسا مت کہو مہرو، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، بس ایک آخری بار تمہیں دیکھ لوں گا، ان لمحوں کو اپنی آنکھوں میں دل میں قید کر کے ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد تم پوری زندگی زین کے ساتھ خوش رہنا۔ اور مہرو سوچتی ہے کہ زین نے تو آج تک میرے ساتھ کوئی رومانٹک بات کی نہیں۔ سلمان کی باتیں مہرو کے دل پہ اثر کرنے لگتی ہیں، تھوڑی ڈاواڈول ہوتی ہے اور سلمان سے کہتی ہے کہ ابھی تو میرا تم سے ملنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ میں ممی اور زین کے ساتھ باہر شاپنگ پہ جا رہی ہوں۔ تو سلمان ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مہرو، پلیز میری خاطر رک جاؤ، تمہارے لیے بہانہ بنانا کون سا مشکل ہے، اور میں بھی فرحہ میم کو آفس کی کوئی فائل دینے کے بہانے گھر آؤں گا، بس تمہیں ایک نظر دیکھوں گا اور وہیں سے پلٹ جاؤں گا۔ تو مہرو بھی سلمان سے ملنے کا فائنلی فیصلہ کر لیتی ہے اور بہانے سوچنے لگتی ہے۔ اتنے میں زین تیار شیار ہو کے جب مہرو کو لینے آتا ہے تو مہرو سر درد کا بہانہ بنا کے زین سے کہے گی
کہ زین میری طبیعت تو بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں شاپنگ پہ جا سکوں گی، لیکن پلیز آپ لوگ اپنا پلان میری خاطر خراب مت کرنا۔ تم اور ممی جاؤ شاپنگ پہ، میں پھر کسی دن آ جاؤں گی۔ زین کا دل تو نہیں چاہتا کہ مہرو کے بغیر شاپنگ پہ جائے، لیکن چونکہ اس کی ماں بھی تیار ہے اس لیے ان کا دل بھی نہیں توڑ سکتا، چاروں ناچار ان کے ساتھ شاپنگ پہ چلا جاتا ہے۔ اور فرحہ زین کو تسلی دیتی ہے کہ کوئی بات نہیں، جب مہرو جیولری دیکھے گی نا تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ہم بعد میں اس کے ساتھ کہیں چلے جائیں گے۔ یوں جناب فرحہ مہرو کے لیے بہت ہی خوبصورت 2-3 گولڈ کے سیٹ پسند کرتی ہے اور زین سے کہتی ہے کہ کیوں نہ عالیہ اور منیر کو بھی یہ سیٹ دکھائیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گے اور انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے مہرو کو دل سے معاف کر دیا ہے اور دوبارہ اپنی بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ زین کو اپنی ماں کا یہ آئیڈیا بہت پسند آتا ہے۔ اب فرحہ جب وہ سیٹ لے کے عالیہ اور منیر کے پاس جاتی ہے تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ عالیہ تو دل سے مطمئن ہو جاتی ہے کہ فائنلی میری بیٹی مہرو کا گھر خراب ہونے سے بچ گیا۔ لیکن عالیہ میڈم، آپ کو کیا پتا کہ جو کچھ آپ نے اور آپ کی بیٹی مہرو نے کیا تھا وہ نہ تو اتنی آسانی سے معاف کیا جا سکتا ہے نہ ہی بھولا جا سکتا ہے۔ خیر، سیٹ دیکھ کے منیر صاحب دعا کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کہ اللہ مہرو کو یہ سب پہننا نصیب کرے، تو فرحہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں اور یہ دعا خود جا کے مہرو کو دیں۔ ادھر سلمان مہرو کو ملنے پہنچا ہوتا ہے ڈائریکٹ اس کے روم میں، اور ادھر فرحہ زین عالیہ اور منیر کے ساتھ گھر انٹر ہوتی ہے اور ڈائریکٹ اس کے کمرے کی طرف بڑھتی ہے۔ زین تو نیچے سے ہی مہرو کو آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی آواز سنتے ہی مہرو شدید پریشان ہو جاتی ہے، پینک ہوتی ہے اور سلمان سے کہتی ہے سلمان، زین اور ماما آ گئے، تم جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، اگر انہوں نے تمہیں اس کمرے میں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ اور مہرو یہ نہیں جانتی کہ صرف زین اور ماما ہی نہیں بلکہ مہرو کے اپنے پیرنٹس بھی اسے سلمان کے ساتھ اس کمرے میں دیکھنے والے ہیں۔ خیر، مہرو پریشانی میں سلمان سے کہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، تو سلمان بہت مطمئن انداز میں کہتا ہے کہ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ یہاں مہرو کو احساس ہو جاتا ہے کہ سلمان جیسے انسان پر ایک دفعہ پھر اعتبار کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر لی، جبکہ سلمان مہرو سے اسی وقت اظہار محبت کرنے لگتا ہے کہ مہرو تھینک یو، تم نے موقع غنیمت جان کے مجھے بلا لیا، میں خود تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اور یہ باتیں عالیہ، منیر، فرحہ، زین سبھی اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں۔ تو اب مہرو اپنی جتنی بھی صفائیاں پیش کرے بے فائدہ ہیں، کیونکہ وہ اگر یہ بھی کہے کہ سلمان نے مجھے ٹریپ کیا تب بھی سب یہ تو پوچھیں گے کہ آخر سلمان کو یہ کس نے بتایا کہ زین اور فرحہ گھر پہ نہیں ہیں، اور پھر مہرو کے کمرے تک سلمان کی رسائی کیسے ہوئی۔ تو ناظرین، اس بار زین یقیناً یہ سب دیکھنے کے بعد مہرو پر نہ تو دوبارہ بھروسہ کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنے والا ہے۔ دوسری طرف بات کریں گے مریم کی، جسے آخر کار زارا نے کنونس کر ہی لیا کہ اگر تم میرے بھائی ریحان کی زندگی میں آتی ہو تو اپنا پاسٹ سب بھول کے آنا، کیونکہ وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، تمہیں مہرو نے اپنی باتوں میں لے کے صرف استعمال کیا تھا۔ اور زارا مریم کو یقین دلاتی ہے کہ میں دل سے تمہیں معاف کر چکی ہوں اور ریحان کو اس سب کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو مریم فائنلی ریحان کے لیے نہ صرف ہاں کرتی ہے بلکہ زارا اور ہادی کی شادی سے پہلے مریم اور ریحان کی انگیجمنٹ پلان کی جاتی ہے، جس پہ مریم واقعی ہی بہت پیاری لگ رہی ہے اور ریحان کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والے بھی بہت خوش لگ رہے ہیں۔ تو ناظرین، مریم، ریحان، زارا اور ہادی کی تو ہیپی اینڈنگ ہونے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مہرو کا کیا بنتا ہے، اور کیا لگتا ہے ناظرین، کیا فرحہ سلمان کو بھی کوئی سزا دے گی یا پھر مہرو کو زین کی زندگی سے نکالنے کے عوض معاف کر دے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔